قائرہ صاحب، یہ جو اتنی سمپل بات لگ رہی ہے میاں صاحب کا آنا اور سب کچھ، کیا یہ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں؟ پھر یہ محمد علی درانی صاحب کا اچانک ایکٹیو ہونا، درانی صاحب پہ ہمیشہ پہ لیبل لگتے ہیں کہ جی یہ پاورز دیٹ بی کے ساتھ ان کے لنکیجز ہوتے ہیں. پہلے تو کیا درانی صاحب آپ کے خیال میں خود ہی ایکٹیو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا جو میاں صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں زبیر صاحب، کیا واقعی یہ انٹروسپیکشن سے ان کا بیانیہ چینج ہو گیا کہ ان کو لوگوں نے بتایا کہ نہیں 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 یہ چھوڑ دیں، یہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کریں، اکانومی کی بات کریں؟ کیا میاں صاحب واقعی اسی بات پہ بیانیہ بدل گیا، کچھ اور وجہ تھی؟ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درانی صاحب نے بات کہی ہے، کیونکہ آپ اپنے پروگرام میں ان کو لے رہے ہیں تو زیادہ موضوع یہ ہے کہ آپ انہی سے پوچھیں وہ کس کے نمائندے ہیں. ہماری طرف سے تو نمائندگی ان کو نہیں دی گئی، نہ ہی ہمارے ساتھ ان کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے. باقی وہ قابل احترام ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. رہی بات میاں صاحب کی، تو زبیر صاحب زیادہ اپروپریٹ پرسن ہے. میں اگر بات کروں گا تو وہ تلخ ہوگی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، جو میاں صاحب کا یہ بیانیہ بات بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ کچھ سال پہلے کی باتیں ہیں. اور اب موجودہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یقیناً اسی تناظر میں تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی ہمارے نظام کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہاٹ اسپاٹ کا پولیٹیکل سٹرکچر چلتا ہے، گورننس صحیح نہیں ہے اور کسی ایک طرف چلنا چاہیے. ہمیں آئین کے تحت چلنا ہے تو پھر آئین کے تحت چلیں. یہ جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی حالت جو ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہم بہت تجربے کر بیٹھے. تو میاں صاحب کی یہ بات اس تناظر میں تو لگتی ہے کیسے، وہ تو یہی بتائیں گے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن یہ بھی بات درست ہے مالک، کوئی شک والی بات ہے. تو اب بھی گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کہی ہے، یقیناً دوست اب آپ جماعت بیٹھ کے اس بات سے اگری کراتی ہے کہ جناب ہمیں ان لڑائیوں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ماضی میں بھی اس لڑائیاں جو تھیں وہ تلخی کا باعث بنی، ہمیں وہ رستے تلاش کرنے چاہیے. میاں صاحب نے جو بات کہی تھی، یہ جنرل مشرف کی صورت میں ہم پہلے آزما چکے ہیں. میاں صاحب نے بڑی جرات سے وہ کام کیا، یقیناً قابل تعریف بات ہے. لیکن اس کا حاصل پاکستان کی جمہوریت کو، نظام کو، ملک کو، ان کی جماعت کو کیا ہوا؟ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ لیکن قائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو یاد ہے فیمس سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کی، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ دے کے ایک ماحول گرم کر کے خود زرداری صاحب دبئی چلے گئے. یہاں پہ ایک پورا ٹیمپریچر بن گیا، بعد میں پھر خود ہی چیزیں ٹھیک کر کے واپس آ گئے. اب جناب 3 سال رہنا ہے، یہ کرنا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر خود دبئی چلے گئے، پھر آ کے دوبارہ سارے ہنکی ڈوری ہو گئے. لیکن لوگ اسی مومنٹ میں پھنس جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو تو زیادہ مسئلہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ عوام کو کیوں اس طرح پھر بیوقوف بناتے ہیں. میاں صاحب بھی کہتے ہیں ٹانگ دیں گے، یہ کر دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ لوگ بھی 3 سال اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر آ کے آرام سے بیٹھ کے اپنی گورنمنٹس بچا کے سارے ٹھیک ہے. اپنا ذرا نیریٹو درست فرمائیے سر. جس بیان کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے ابھی چلوایا ہے، زرداری صاحب نے کہا ہمیں تنگ مت کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. بندہ تنگ آیا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. ہم بھی انسان ہیں نا، غصے میں کبھی جذباتی بات کہہ سکتے ہیں، غصے میں کوئی تلخ بات کہہ جاتے ہیں. لیکن اب پھر آپ عوام کا مزاج تو اینٹی انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں نا، اس کو بھی تو کون ٹھنڈا کرے گا؟ عوام کے اندر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک رسپیکٹ تھی اور ہے. ہمارے کہنے پہ ہمارے خلاف تو 1970 سے یا 1970 سے بہت کچھ ہوتا رہا. ہم باتیں بھی کرتے رہے، اس ملک کے کانفرنس بھی کرتے رہے، ساری جماعتوں نے کی، میڈیا نے بھی کی. تو وہ باتیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے سیاسی کردار کے بارے میں ہے، اپنے ادارے کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے ادارے کو نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنی ڈومین میں بالکل رہے، لیکن پولیٹیشینز سرکل کے باہر جب سوٹ کرتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے سیاست کے اوپر سے. بات یہ ہے کہ طاقتور سے آپ لڑ نہیں رہے ہوتے. سیاست لڑائی نہیں ہے، سیاست بندوق سے نہیں لڑی جانی، سیاست یا آپ کی طرح باتوں سے بھی نہیں. آپ نے حکمت عملی سے لڑنی ہے. ہاں یقیناً ہماری حکمت عملی میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور غلطیاں کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور مفاد بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے. لیکن انسان ہی ہے نا. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ سیاستدان ہے ہی صرف اس طرح ڈیزائن کہ یہ صرف اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کیا ادارے اتنے سادے ہیں، کیا آپ اتنے سادے ہیں
کیا عوام اتنے سادے ہیں کہ ہم بار بار پھر جاتے ہیں اور آپ ہمارے جھانسے میں آ جاتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا سر عوام تو بیچارے ڈیسپریٹ ہے نا، ان کو جو امید دلائے گا، کوئی غصہ دلائے گا، وہ تو اس پہ چل جائیں گے. زبیر صاحب، آپ بھی دلاتے ہیں، میں بھی دلاتا ہوں، عوام کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، مجھے قائد صاحب ایک بات بتائیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو جہاں پرنسپل آف تھنگس کی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو پھر آپ برا کرتے ہیں انہی لوگوں کو آپ لوگ پھر نوکریوں میں ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں، قانون بھی بدلتے ہیں، وہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ پھر عوام کہتی ہے یار مالک یار طاقت ہے. دیکھو مجھے یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو، اس کا جواب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو نا کہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ مجھے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے رستے مسدود ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی سپیس رکھنی ہے، اور وہ صرف اپنی نہیں رکھنی. اگر اس ٹریک پہ چلتے ہوئے ملک آگے بڑھتا جاتا ہے. ایک سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے صحیح ہے کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید کولیشن کی صورت ہی بنے گی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ابھی بہت سارا اوپینین سامنے آنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں. بلاول صاحب اپنی پوری کمپین میں کہتے رہے، زرداری صاحب کہتے رہے، میاں صاحب کہتے رہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہی فیصلے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سیاست اور گورننس کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے، اور وہ فیصلے جس پہ اتفاق رائے ہو، جس طرح COD میں ہوا تھا، اس پہ تو ہم آلریڈی کمیٹڈ ہیں. چارٹر آف اکانومی کیا ہائیبرڈ نظام کی سپورٹ کے بغیر سائن ہوگا؟ میں اس سے آنے لگا ہوں. دیکھیں مالک، اس سے پہلے ایک بات ضرور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد میں ہوں گے نہیں ہوں گے، کون لیڈ کرے گا کون نہیں کرے گا، اس کے بارے میں بھی کہنا اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. لیکن ایک بات میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اتحاد میں ہوئے تو بھی، اگر اتحاد میں نہ ہوئے، اپوزیشن اور حکومتوں میں بھی ہوئے تو بھی، ایک جو آپ کو ماضی کا ایک تصادم کی کیفیت تھی وہ نظر نہیں آئے گی. آپ کو ایک ذمہ دارانہ کوآپریشن ملے گا، اور یقیناً پاکستان کو اس وقت اتفاق رائے کے فیصلوں کی ضرورت ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. سر ویری کوئکلی ٹائم تھوڑا پہ میں نے زبیر سے بھی لینا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا ہائیبرڈ نظام ابھی مجبوری ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں مالک، ہائیبرڈ نظام کو یا اس قسم کے کسی بھی نظام کو ایجنسیاں اور ادارے حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے مدد لینا، ان سے کوآپریشن لینا، یہ تو ایک ضروری عمل ہے. لیکن اس کی اونرشپ اداروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے.